البحار ونرسل العطر بالروض المنزل. اس بارے میں بہت سے لوگ لکھتے بھی ہیں اور بیانات بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کا یہ جو طریقہ کار ہے اور آپ حدیث سے بیان کرتے ہیں اور اس میں یعنی تطبیق کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ یعنی بتکلف امام مہدی کے بارے میں حالات بنوا رہے ہیں. اس بارے میں کوئی صریح حدیث اگر ہو اور تو ہم یعنی مانیں گے اگر وہ ہمارے حالات کے مطابق ہو، وگرنہ یہ بات ذرا مشکل سی ہے. تو اس بارے میں ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ 2012 اور 2011 کے دوران عرب سپرنگ یعنی عرب بہار کے نام سے، الربیع العربی کے نام سے ایک تحریک اٹھی، عرب میں ایک تحریک اٹھی. اگر غور سے دیکھا جائے تو امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند فتنے وہ بیان فرمائے ہیں، اور ان فتنوں میں ایک فتنۃ الاحلاس ہے جو بہت زمانے تک باقی رہنے والا فتنہ، جس میں حرب و حرب، اس کی وضاحت کرتے ہوئے نبی اسلام نے فرمایا کہ اس میں جنگ ہوگی، لوگوں کو جلا وطن کیا جائے گا اور لوگوں کو یعنی بگایا جائے گا. اور دوسرا جو فتنہ ہے وہ فتنۃ السرا ہے، جب مال کی بہتات شروع ہو جائے گی امت میں تو اس وجہ سے مسلمانوں میں فتنے آئیں گے. اور تیسرا فتنہ یہ فتنۃ الدہیمہ ہے، اور چوتھا فتنہ فتنۃ الدجال ہے. تو فتنۃ الدہیمہ اس وقت سے شروع ہوا جب عرب میں یعنی بیت اللہ شریف میں خون ریزی شروع ہوئی، اور اس کی سختی 2011 میں شروع ہوئی. اور اس زمانے میں مسلمانوں میں بیداری کی لہر اٹھی، اور اسی بیداری کی لہر کی طرف ایک حدیث میں اشارہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس کو ابو نعیم اصفہانی نے صفۃ المہدی میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 28 صفحہ نمبر 19 میں. اس میں یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا، وَيْحَ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِن مُلُوكٍ جَبَابِرَةٍ، کہ نیک لوگوں پر ظلم و جبر کرتے ہوئے انہیں مار پیٹ کا نشانہ بنائیں گے، قتل و قید و بند کی سزائیں اور ڈرانے دھمکانے کی باتیں کریں گے. كيف يقتلون ويخيفون المطيعين إلا من أظهر طاعتهم فالمؤمن التقي يصانعهم بلسانه ويفر منهم بدينه. لیکن جو نیک لوگ ہوں گے وہ ان کی اطاعت ظاہر کریں گے، یعنی اپنے ظاہر سے اور اطاعت ظاہر کریں گے، اور ان کا دل ایمان اور اطاعت الہیوں میں ظلم و جبر کی مخالفت کرے گا. تو اس حدیث میں جو دوسرا فقرہ ہے اس میں یہ ارشاد ہے، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يُعِيدَ الْإِسْلَامَ عَزِيزًا قَسَمَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى مَن يَشَاءُ أَن يُصْلِحَ هَذِهِ الْأُمَّةَ بَعْدَ فَسَادِهَا. اس روایت کے اس دوسرے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اسلام کو غلبہ دینا چاہے گا تو امت کے فساد کو اصلاح کی صورت میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ظالم اور جابر بادشاہوں کو ختم کریں گے. اور تیسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے حذیفہ، دنیا کی بقا میں اگر ایک دن بھی باقی ہو تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو لمبا کر کے اہل بیت میں سے ایک آدمی اٹھائیں گے اور اس کی حکومت لائیں گے، اور ان کے ہاتھ پر جنگی لڑی جائے گی، اور اس کی وجہ سے دنیا میں اسلام غالب ہو کے رہے گا. تو یعنی اس روایت میں فساد کے بعد امت کی اصلاح کے لیے ظالم اور جابر بادشاہوں کا خاتمہ ہی مسئلے کا حل تجویز کیا گیا ہے. اور ظالم حکمرانوں کا فساد یہ تھا کہ مسلمانوں کی معیشت اور معاملات میں ناانصافی، اپنے مقاصد کے حصول کے مسلمانوں کو باہمی انتشار کا نشانہ بنانا تھا، جس میں داخلی سیاسی تناؤ پیدا کر کے
عوام کو انہی اختلافات میں مشغول رکھنا، شیعہ سنی کے نام پر، مختلف فرقوں کے نام پر مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کر کے مزید کمزور کرنا اور اپنی حکمرانی کو طول دینا، یہ ان کے بنیادی جرم تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ یعنی تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ یعنی مقرر کیا ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی عوام کے ہاتھوں ان جابر اور ظالم حکمرانوں کو یعنی ان کی حکومتوں کو شکست و ریخت کا نشانہ بنایا۔ یہ تمام امور یہ جو ابھی عرب میں اور امت مسلمہ میں شروع ہے، یہ در حقیقت امام مہدی کے بیت کے لیے امت میں بیداری شعور کا پیش خیمہ ہے، تاکہ عرب بہار کے نتیجے میں فسادات کی چکی میں پسی ہوئی عرب عوام عیش و عشرت میں خواب خرگوش میں مگن اپنی خرمستیوں سے باز آ جائے اور دنیا کی محبت اور موت سے خوف کو یعنی اس سے کنارہ کشی کر کے جہادی منہج کو اثرنو گلے لگائے۔ اور یہی ہوا کہ ایک بار پھر عرب عوام اور عرب نوجوان نے تحوس و رباب کو خیرآباد کہہ کر شمشیر و سنان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا شروع کر دیا ہے۔ یہ تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے ساتھ اور تیاری اور امام مہدی کے بیت کے لیے ان میں احساس بیداری کا انشاء جدید ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے جس میں فرمایا کہ ثم فتنة لا يبقى في البيت من العرب الا دخلته، اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا لا تدعوا احدا من هذه الامة الا لطمته لطمة حتى يصير الناس الى فسطاطين، فسطاط ایمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ایمان فيه۔ ان روایات میں عرب بہار میں شروع ہونے والے فساد کو ہر گھر میں پہنچنے، جبکہ امت کے ہر فرد کو اس فتنے سے متاثر ہو کر اس کا شکار ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں دو گروہ، منافق اور مسلمان خالص مومن کا تذکرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان یعنی آئندہ کے لیے مسلمانوں میں ایسا یہ نہیں ہوگا کہ منافق حکمران یا منافق عوام مسلمانوں میں رہ جائے۔ تو یہ اس زمانے میں یہ باتیں کرنا، یہ باتیں سننا، ان باتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہی اصل کام ہے اور یہی بنیادی کام ہے۔ ان دیگر نیکیوں کے کاموں کی طرح اس کام کو بھی کرنا اور اس کی طرف توجہ دینا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری معلوم ہوتی ہے۔